لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج 28 ذی-القعدہ ہے. انشاءاللہ 1 یا 2 دن کے بعد ذی الحج کا چاند نظر آنے کی توقع ہے. یہ ذی الحج کا مہینہ اتنا مبارک اور اتنا بابرکت ہے کہ اس میں عالم اسلام کی سب سے بڑی عبادت، عالم اسلام کا سب سے بڑا اجتماع یہ منعقد ہوتا ہے ان ایام کے اندر. وہ کہ آج کل یہ بھی ایک مسئلہ ہے کورونا کی وجہ سے، وگرنہ عالم اسلام کا سب سے بڑا اجتماع یہاں منعقد ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا اجتماع جمعے کے دن ہوتا ہے، پھر اس سے بڑا اجتماع مسلمانوں کا عید کے دن میں ہوتا ہے، اور اس سے بڑا اجتماع وہ حج کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو اصلاحی اور دینی اجتماعات ہوتے ہیں وہ ایک الگ ہے، لیکن یہ فریضے کے طور پر، جسے فریضے کے طور پر جو مسلمانوں کا اجتماع ہے وہ جمعے کا سب سے بڑا اجتماع، اس سے بڑھ کر عیدین کا اجتماع، اور اس سے بھی بڑا جو اجتماع ہوتا ہے وہ حج کے ایام میں، یعنی حج کا اجتماع جو ہے وہ سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے مسلمانوں کا. اور اس کے لیے جو اللہ رب العزت نے الحج ایام معدود، اللہ رب العزت نے مخصوص ایام رکھے ہوئے ہیں. آج کوئی عرفات میں چلا جائے تو اس کا حج ادا نہیں ہوگا، لیکن اس کا عرفات میں 9 تاریخ کو جانا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت ان ایام کے اندر خاص اپنی رحمت کے ساتھ انسانوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور اس تاریخ کو بڑے اللہ رب العزت نے اہم نام دیے ہوئے ہیں. موقع ہوا تو اس کے حوالے سے بات کروں گا. البتہ یہ جو ایام حج ہے، ایام حج اور ذی الحج کا عشرہ، ذی الحج کا جو پہلا والفجر ولیال عشر، یہ جو حج کی 10 راتیں ہیں، یعنی یکم ذی الحج سے، یعنی آج سے 1-2 دن کے بعد جو رات آئے گی، جو چاند نظر آئے گا، وہ رات یکم ذی الحج کی رات، پھر 9 ذی الحج تک یہ 10 راتیں بنتی ہیں. 10 ذی الحج تک یہ 10 راتیں بنتی ہیں. 9 ذی الحج کو اللہ رب العزت نے 2 راتیں دی ہیں. جیسے ہمارے پاس ایک دن ہوتا ہے اور ایک رات ہوتی ہے، یعنی جو رات کا تھا تو رات کو فرائیڈے نائٹ تھی، اور آج کی رات جو ہے وہ ہفتے کی رات ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو اسلامی اعتبار سے رات پہلے آتی ہے وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار، کہ پہلے رات آتی ہے اس کے بعد دن آتا ہے. تو رات پہلے، دن اس کے بعد میں. تو اللہ رب العزت نے جو 9 ذی الحج کا دن ہے اس کو 2 راتیں دی ہیں. فرمایا کہ 8 ذی الحج کے بعد جو رات آتی ہے وہ بھی عرفہ کی رات ہے، اور 9 ذی الحج کے بعد یعنی عید الاضحیٰ کی رات جو رات آتی ہے وہ بھی عرفہ کی رات ہے. وہ بھی اس کو لیلۃ الاضحیٰ نہیں کہا بلکہ اس کو لیلۃ العرفہ کہا ہے، اس لیے کہ جو اس رات میں بھی عرفہ کا قیام کر لے گا فرض ادا ہو جائے گا. پھر واجب وہ الگ بات ہے کہ اس کو قربانی دینی پڑے گی، دم دینا پڑے گا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. خیر میں صرف فضیلت بتا رہا ہوں. اگر یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، عام طور پہ جس نے حج نہیں کیا اس کو سمجھ میں نہیں آتا، تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں. لیکن اللہ رب العزت نے اس ایک دن کو 2 راتیں عطا فرمائی، یعنی پورے سال سے اللہ رب العزت نے کسی ایک دن سے ایک یونیک قسم کا معاملہ کیا ہے. تو اس کا معنی ہے کہ اس میں بڑی کوئی خصوصیت ہے، کوئی بہت بڑی بات ہے جو اللہ رب العزت نے ایسا معاملہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ذی الحج کے اندر ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ رب العزت اس کو 1 دن کے روزے کے عوض 1 سال کے روزے کا ثواب عطا فرمائیں گے. 1 روزہ از اکول ٹو 1 سال، پورا سال 1 روزہ رکھو گے 365 روزے کا ثواب ہے. یہ کم از کم ہے، اس سے اوپر اللہ جتنا بڑھائے اللہ کی مرضی ہے. 1 روزہ
اور 1 سال، یہ کتنی بڑی سعادت ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ اس سعادت سے ہم محروم نہ ہوں. اللہ رب العزت نے روزے داروں کے لیے جنت میں دروازے ہی الگ بنایا، جیسے وی آئی پی والوں کے لیے لانچ بھی الگ ہوتا ہے، انٹرنس بھی الگ ہوتا ہے، جہاز میں جانے کا راستہ بھی الگ ہوتا ہے، جہاز میں بیٹھنے کی سیٹس بھی الگ ہوتی ہیں. تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے والے، جو یعنی نفلی روزہ رکھنے والے، ان لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے الگ ہی ایک انٹرنس بنایا ہے، الگ ان کے لیے راستہ بنایا ہے. ان کا ٹریٹمنٹ ہی الگ ہے جو اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں. ہمارے ہاں عادت ہی نہیں رہی ہمارے مزاج کے اندر روزہ رکھنے کی. پہلے ہمارے بڑے بوڑھے 13, 14, 15 کا روزہ تو لازمی رکھتے تھے. اچھا، اس کے ساتھ عام دنوں میں پیر اور جمعرات کا روزہ لازمی رکھتے تھے. ہمارے حضرت ابو زاہد حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی عمر جب 70 برس ہوئی، یہ بھی کچھ برس پہلے حضرت کا انتقال ہوا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی آپ کو یہ دوائی پابندی سے کھانی ہے، اگر ایک وقت بھی دوائی کا ناغہ ہوا تو آپ کا جو شوگر لیول ہے وہ ایسے ایسے بہت نیچے آ جائے گی، تو آپ کو یہ کھانی پڑے گی. تو حضرت رونا شروع ہو گیا. کبھی حضرت آپ یہ کیسی بات، آپ رو رہے ہیں، دوائی کھانے کا کہا. فرمایا کہ تم مجھے رمضان کا روزہ چھوڑنے کو کہہ رہے ہو، میں نے زندگی میں آج تک ایام 20 کے روزے بھی نہیں چھوڑے، جمعرات اور پیر کا روزہ بھی نہیں چھوڑا، میں رمضان کا روزہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں نے زندگی بھر، اور یہ تو عالم ہے، ہم سے پہلے جو طبقے کے لوگ ہیں ان میں ہر بندہ ایام 20 کا روزہ تو رکھتا ہی تھا. ایام 20 مطلب ہر مہینے کی 13, 14 اور 15. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو غصہ زیادہ آتا ہے ان دنوں کا روزہ رکھے. ارشاد کا مفہوم ہے ایام 20 کا، یعنی 13, 14, 15 کا روزہ رکھے، اللہ اس کے غصے کو نارمل کریں گے. دیکھیں آج سائنس نے ترقی کی ہے، سائنس بتاتی ہے کہ یہ جو 13, 14, 15 یہ جو راتیں ہوتی ہیں مد و جزر کی راتیں ہوتی ہیں، ان راتوں میں سمندر چڑھا ہوا ہوتا ہے. اگر ان راتوں میں سمندر میں جائیں گے تو خطرناک ہو سکتا ہے، یعنی سمندر بپرا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اس کا اثر ان 13, 14, 15 میں چاند کی حرکت بالکل ایک تبدیل سی ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کا اثر سمندر پر پڑتا ہے اور اس کا اثر ذہنوں پر بھی پڑتا ہے. آج کی سائنس یہ پروف کر رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 برس پہلے بتایا 13, 14, 15 کا روزہ رکھنے کا فرمایا کہ روزہ رکھو، یہ یعنی غصے کا علاج ہے اور بہت سے امراض کا علاج. لیکن ہم امراض کے علاج کے پیچھے نہیں، ہم تو اس لیے رکھیں گے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس بات سے قطع نظر، یعنی اس بات سے ہٹ کر ہم اس کو کٹ آف کر رہے ہیں، ایک طرف رکھتے ہیں. 1 سے لے کے 9 تاریخ، یعنی آج 28 ذی الحج ہے، تو کل 29 اور پھر 30 اور پھر یکم، یعنی پہلا ذی الحج سے 9 ذی الحج تک یہ 9 روزے ہیں. آپ نے ایک روزے کے لیے فرمایا کہ ایک روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، اور 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے، یعنی حج کے دن کا جو روزہ ہے، یہ حج کے دن یعنی 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے، یہ 9 ذی الحج کا روزہ، یہ 9 ذی الحج کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. 2 سال کے، ایک یہ جو سال گزر گیا اور ایک اگلے سال، یہی جو سال آگے آ رہا ہے. چنانچہ ہمارے اکابرین کا ایک تجربہ ہے، یہ حدیث اور قرآن کی بات نہیں، تجربے کی بات بتا رہا ہوں، کہ جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھ لیتا ہے نا، تو ایک تجربہ ہے کہ 9 ذی الحج کا روزہ رکھنے کے بعد اگلے پورے سال کے اندر اس کے اوپر کوئی بڑی آفت نہیں آتی. یعنی یہ بھی تجربہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو موت سے محفوظ رکھتے ہیں. یہ بڑوں کا صرف تجربہ ہے، میں کوئی سنت اور حدیث اور یہ بات نہیں بتا رہا کہ ایک 9 ذی الحج کا جو روزہ رکھ لیتا ہے اللہ اس کی بڑی آفات سے، موت تک کی آفت سے بھی اللہ رب العزت عام طور پہ بندے کی حفاظت فرماتے ہیں. جو اچانک آفت ہوتی ہے، جو حالات باہر چل رہے ہیں، کسی کا کوئی پتہ نہیں، کوئی گن نکال کے فائرنگ کر دے اور کچھ ایسا مطلب ایکسیڈنٹ کا پتہ نہیں کہ 1 سیکنڈ میں کوئی بندہ گیا، کوئی پتہ نہیں، ابھی زندہ ہے، 10 منٹ کے بعد پتہ چلا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اللہ ناگہانی آفات سے حفاظت، زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، اللہ رب العزت بچت. کورونا کا سیزن چل رہا ہے، اللہ حفاظت فرماتے ہیں. جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھ لیتا ہے، یہ تجربے کی بات ہے. لیکن اگر تجربہ نہیں بھی صحیح ثابت ہوتا تو اتنی بڑی فضیلت کیا کم ہے کہ آپ نے فرمایا پچھلے 1 سال کے گناہ اور آگے کے 1 سال کے گناہ بھی اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں. تو ان ایام میں صرف روزہ رکھنے کی اتنی فضیلت ہے. اور روزہ رکھنے کی فضیلت کیوں ہے جی؟
کیا وجہ ہے؟ ضرور ان ایام میں کوئی خاص چیز ہے، ان دنوں میں کوئی خاص چیز اللہ تعالی نے رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایسا معاملہ فرمایا۔ اور آج کی دنیا، آج چونکہ ہم صرف ظاہر بین ہیں، ظاہری چیز کو دیکھتے ہیں، جہاں سے چیز ملتی ہے اس کو مانتے ہیں، جہاں سے نہیں ملتی اس کو نہیں مانتے، تو آج کل چونکہ ظاہر بین ایک دنیا صرف آنکھوں سے نظر آنے والی چیز پر یقین کرتی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز پر یقین نہیں کرتی۔ ہماری شریعت نے سب سے پہلے بتایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لے کے آتے ہیں۔ اللہ رب العزت اور غیب کو آپ حضرات میں ہم سب ذہنی طور پر مانتے ہیں۔ غیب کی ایک چیز ہے ہمارے سامنے جس کو کہتے ہیں برکت۔ برکت، یہ برکت ہم سب مانتے ہیں، لیکن کوئی شخص ایسا ہو جو برکت دکھائے۔ کوئی ایسا بندہ آپ کو دنیا میں نہیں مل سکتا جو آپ کو برکت دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دکھائی تھی برکت کہ سالن میں ہاتھ ڈال دیا، آپ کھاؤ، سب کھاتے گئے کھاتے گئے کھاتے گئے کھاتے گئے کھاتے گئے، ایک بکری کا بچہ ویسے کے ویسے پڑا ہوا اور لوگ کھانا کھاتے جا رہے ہیں۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت دکھائی ہے، یا اس وقت پانی نہیں ہے تو سب کے پاس کچھ نہ کچھ پانی ہوگا، جی وہ مشک ہے، اس کو نچوڑا تھوڑا تھوڑا، نچوڑا نچوڑتے 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 ایک اتنا سا لوٹا وہ بن گیا۔ یہ آج بھی مدینہ میوزیم میں اس کی وہ رکھی ہوئی ہے، میرے پاس اس کی تصویریں بھی جو میں نے خود لی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن مبارک پر ہاتھ رکھا۔ محدثین فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس سے زیادہ برکت والا اور پانی کوئی ہو نہیں سکتا۔ زمزم کا پانی ایسا ہے جو پتھر سے نکلا ہے، لیکن یہ وہ پانی ہے جو آپ علیہ السلام کی انگلیوں مبارک سے نکلا ہے۔ اس سے برکت والا پانی کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ آپ نے اس برتن پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد آپ کی انگلیوں مبارک سے 5 چشمے جاری ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ گھوڑوں نے بھی پانی پیا، انسانوں نے بھی پانی پیا۔ آپ حضرات میں اگر کسی کو جانوروں کے ساتھ شغف رہا ہو، ان کو پتہ ہے کہ گھوڑا، گائے یہ پانی کتنا پیتے ہیں۔ موٹر چلا کے پائپ ان کے منہ میں ڈال دو، پیتے ہی جاتے ہیں، 15-20 منٹ پیتے ہی جاتے ہیں، یہ اتنا کثرت سے پانی پیتے ہیں۔ تو انہوں نے اتنا پانی پیا پھر بھی پانی اور بچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت دکھائی، چنانچہ میرا آپ کا ایمان ہے برکت کے اوپر۔ چنانچہ ان دنوں کے اندر اللہ نے ایک خاص برکت رکھی ہے، جو چاہے اس برکت کو استعمال کرے، جو چاہے اس برکت کو حاصل کرے۔ لیکن جو ان ایام کی پیک ہے، ان ایام کی انتہا ہے، وہ ہے قربانی۔ اگر ان 9 دنوں کی برکت کوئی نہیں حاصل کر سکا تو 10ویں دن کی برکت ضرور حاصل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ تعالی، بقر عید کے دن یعنی 10 ذی الحج کے دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے کہ جانور کو ذبح کیا جائے۔ جانور کو ذبح کرنا یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ اس کے حوالے سے میں بات کروں گا انشاءاللہ، ابھی میرے پاس 2-3 منٹ ہے، اس کے اندر میں بتا دوں۔ آج کل ہمارے ہاں ایک فتنہ چلا ہوا ہے، ہمارے پورے پاکستان میں، دنیا میں فتنہ چل رہا ہے۔ بھائی قربانی کوئی ضروری نہیں ہے، بس جس کے پاس پیسے کر لینی چاہیے، ورنہ قربانی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور جناب فلاں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا مسئلہ آپ، میں، دنیا کے بڑے علماء سب اکٹھے ہو جائیں، کوئی ایک مسئلہ بتائیں جس میں سب کا اتفاق ہو۔ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں 16-17 سال پڑھ کے عام طور پہ کوئی ایک مسئلہ ایسا نہیں ملتا جس میں سب کا اتفاق ہو، اس میں اختلاف ہوتا ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، آپ کا دماغ گھومنا شروع ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہیں سے، ایسے اختلافات ہیں۔ لیکن ہمیں آپ کو ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے اور ہم نے علماء پہ بھروسہ کیا، مفتیان کرام پہ بھروسہ کیا، تو ان کی بات ماننی چاہیے۔ یہ فنی چیزیں، پیچیدہ چیزیں، ڈاکٹر آپ سے کہ وہ ڈاکٹر بننا بہت مشکل ہے۔ کیوں؟ دیکھو بازو میں 102 ہڈی ہے، کہ دائیں بازو کی 102 ہڈی کا نام الگ ہے، دائیں بازو کی 102 ہڈی کا نام الگ ہے۔ تم کہہ کہ نہیں جی ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر نہیں بنائیں گے، اتنا مشکل؟ لیکن اگر بننا شروع کر دے تو کوئی مشکل نہیں۔ لہٰذا یہ دقیق چیزیں بتانا، 102 ہڈی، اس کا نام ایورٹا، اس کا نام پیوٹا، اس کا نام یہ، اس کا نام وہ، یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ لہٰذا اس اختلاف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن آج کل بہت سے ایسے لوگ ہیں جو منبر پہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جس سے عوام ذہنی طور پر الجھ جاتے ہیں۔ جی قربانی واجب نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساعۃ
جس شخص کے پاس وسعت ہو یعنی نصاب ہو، ان یضحیا نصاب اتنا ہو کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، فلم یضحی اگر اس نے قربانی نہیں کی تو فلا یحضر مصلانا وہ ہماری مسجد میں نہ آئے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہماری مسجد میں آنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اور دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا۔ جی حضرت عمر نے قربانی زندگی بھر نہیں کی، حضرت عمر کے کپڑوں میں 14 پیوند لگے ہوتے تھے، ان کے پاس نصاب کہاں سے آ گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے زندگی بھر قربانی نہیں کی، بھی وہ کیسے قربانی کرتے؟ ان کے گھر میں جو آٹا آتا تھا ان کی اہلیہ نے ایک چٹکی نکالا، ایک چٹکی نکالا، ایک چٹکی نکالا، 30 دن 30 چٹکیاں بنی، اتنا سا حلوہ بنایا۔ کہ یہ میں نے ایک ایک چٹکی نکال کے آپ کے لیے حلوہ بنایا کہ آپ کو میٹھا پسند ہے، تو یہ کہا کتنا نکالا؟ کہا ایک چٹکی۔ فرمایا بیت المال سے ایک چٹکی لینا کم کر دو۔ اتنی غربت تھی۔ اب ایسے مسائل سے استدلال، لوگوں کے سامنے ایسی بات پیش کرنا کہ جس سے لوگ پریشان ہو جائیں، قربانی واجب ہے یا نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ایک قطرہ گرنے سے پہلے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، تو بھئی اس سے بڑا موقع تو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پسندیدہ عمل احب الاعمال الی اللہ احراق الدم، جانور کو ذبح کرنا، یا جانور کو ذبح کرنا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا؟ زندگی بھر قربانی کی، مدینہ کے 10 برس آپ نے قربانی کی، جب آپ نے حج فرمایا تو 100 قربانیاں کی، یعنی اتنا زیادہ پسندیدہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا قربانی، کیونکہ اللہ کو پسند ہے۔ فصل لربک وانحر، اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو اور جیسے نماز پڑھتے ویسے ہی پابندی سے قربانی کرو۔ تو بھئی الحمدللہ ہمارے معاشرے میں اس کا جوش و خروش پایا جا رہا ہے، اور یہود و نصارہ نہیں چاہتے کہ ہم لوگ اس فریضے کو اس طریقے سے مضبوطی سے ادا کریں، چنانچہ بہت سی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، تو کوشش کریں جی ان ایام کو اچھے طریقے سے گزاریں، روزہ رکھیں، روزہ رکھنے کے ساتھ قربانی کی تیاری کریں۔ یہ اللہ کا بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ کسی کو اللہ نے مال دی ہے تو اس کو چاہیے 2 قربانی کرے، جس کو مال دیے 3 قربانی کرے۔ میرے ایک ساتھی انہوں نے بتایا، انہوں نے ایک بڑی اچھا جملہ بتایا، بہت اچھی بات کہی، بڑی خوبصورت بات یہ کی کہ قربانی کا پتہ چلنا ہے یہ قربانی کی ہے۔ جی میرے پاس تو ہے 10 کروڑ روپیہ اور میں 40,000 کا ایک بکرا ذبح کر رہا ہوں۔ جب 10 کروڑ ہے تو 40 تو اس کا مطلب ہے کہ 2-3 لاکھ کا کرنا چاہیے۔ میں نہیں کہہ رہا فرض ہے، واجب ہے، میں نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ پتہ چلنا چاہیے کہ میں نے قربانی کی ہے، میں نے جانور ذبح کیا ہے، اور پھر اس کا گوشت لوگوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ وہ کوشش کرے کہ ان علاقوں میں لے کے جائے اپنا گوشت جہاں پر ضرورت مند ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی دیں، خود بھی کھائے، خود بھی استعمال کریں، بھلے سے ڈیپ فریزر بھر لیں، لیکن شریعت نے پسندیدہ یہ رکھا ہے کہ اپنے دوسروں کا خیال رکھا جائے۔ ایسے علاقوں میں قربانی کرے جہاں پر گوشت کی ضرورت ہے، جہاں لوگوں کو ضرورت ہے، تو ایسے بہت سے مواقع انسان تلاش کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔